नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि शब कदर को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज रात मुमकिना शब कदर भी हो सकती है और आज रात रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात भी हो सकती है। क्या पता कि 29 रमज़ान हो, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में चाँद नज़र नहीं आया, तो हो सकता है कि 30 रोज़े हों। और जिस तरह से हम रोज़ाना ही गुफ्तगू का आगाज़ फ़लस्तीन के हवाले से करते हैं और आज भी हम गुफ्तगू का आगाज़ फ़लस्तीन के हवाले से ही करेंगे। और क्यों ना करें कि आखिर हमारे मुसलमान भाई हैं और जिस तरह से वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत की दास्तान इसराइल मुरतब कर रहा है, माज़ी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत, सीनियर तज़किया निगार इकबाल एडवानी साहब, CEO सेविंग होम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप इकबाल साहब? खैरियत से हैं? आपको हमारी बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़ान रसूल नायाब नाज और आपके साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान सुल्तानी, आप भी सना ख़ान रसूल हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आप दोनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं सना ख़ान रसूल, जिनको आप रोज़ाना ही देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और कारी साहब, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करें। तेरे करम की इलाही को चिंतहा ही नहीं, नब अपना तेरे सिवा को
خوبصورت انداز میں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. گفتگو کا آغاز اقبال اڈوانی صاحب سے کرنا چاہوں گا. اقبال صاحب، جس طرح سے گزشتہ 6 ماہ سے فلسطین کے اندر اسرائیل ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ یہ 6 مہینے تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہیں، کچھ نیوز آ رہی ہیں. یوں تو 75 سال سے وہ کر رہا ہے اور اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. 1948 میں قبضہ کیا، پھر 1967 میں وار کی اور پھر دوبارہ کچھ علاقے مسلمانوں کے عربوں کے قبضے میں لے لیے. تو اسرائیل دیکھا جائے تو پچھلے 70-80 سال سے اس طرح کے ظلم کر رہا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی بچپن سے مسجدوں میں جاتے ہیں ہم جمعے کی نماز میں اور باپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تھے، تب سے یہی سن رہے ہیں فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ آزادی دے. تو یہ اس بار کیا ہوا ہے، اس بار ایکسپوز ہو گیا اسرائیل کہ جس طرح سے اس نے بمباری کی، تو اب لوگوں کی سامنے آ گیا. یورپ اور امریکہ جو سپورٹ تھا، جو ان کے سپورٹر تھے، اس کی عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ کس طرح کا اسرائیل ہے، کیا سوچ ہے اس کی. یعنی اس بار جو کیا ہے انہوں نے، تو آپ دیکھیں جتنی بھی بمباری کی، جو بھی کیا، اس نے نقصان کس کو پہنچایا ہے؟ بچوں کو، عورتوں کو، ہاسپٹل، اسکول ہیں، ان جگہوں پہ بمباری کی. اس نے آرمی سے تو یہ لڑ ہی نہیں پایا، فوج سے کہاں لڑ پا رہا ہے، یہ بس ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے. اور یہ بمباری تو اس طرح کی چیزیں تو یہ 75 سال سے کر رہا ہے. لیکن اس بار یہ ہوا کہ ہم سب کے سامنے کچھ زیادہ آ گیا. اور ابھی جو مجھے لگتا ہے جو حالات چل رہے ہیں، تو آپ دیکھنا کچھ عرصے میں اسرائیل بھاگ جائے گا غزہ کو چھوڑ کے. اسرائیل بھاگ جائے گا، اسرائیل غزہ کو چھوڑ کے. یعنی آپ یوں سمجھے، عام زبان میں یہ آئے گا بریکنگ نیوز کہ اسرائیل نے غزہ کو چھوڑ دیا، غزہ سے اسرائیل کی فوجیں چلی گئی. لیکن وہ بھاگ جائے گا کیونکہ وہ نہیں لڑ پا رہا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، ہمارے میڈیا میں صرف ایک ہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے. نہیں، کمزور نہیں ہے. اس بار اسرائیل چھوڑ کے جائے گا، ہار جائے گا. ہو سکتا ہے، میری اپنی رائے ہے، شاید اسرائیل اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکے. اب یہ جنگ سمجھیں آپ 1 دن چلتی ہے یا 1 سال چلتی ہے یا 10 سال چلتی ہے، فلسطین آزاد ہو جائے گا. آج میری بات کو آپ ریکارڈ کریں، اس میں کوئی دو نہیں. بلکہ یہ چھوڑ کے بھاگیں گے، اس کا برا حال ہوگا. یہ شاید اس کے پاس جو علاقے ہیں یہ اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا. اور اس بار بہت زیادہ پرابلم ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے جنگ بڑھتی جا رہی ہے، ایسے ایسے جو دوسرے اسلامی ملک ہیں جو ہمیشہ ڈرتے تھے. اسرائیل کو پتہ نہیں ایک ہوا بنا ہوا تھا، امریکہ کا ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، تو سب ڈر رہے تھے. خوف ہمارے یہاں بھی خوف ہے. ہمارے یہاں بھی ہمارے چینلوں پہ کہاں کچھ چلایا جاتا ہے؟ نہیں چلایا جاتا. میں پہلے دن سے یکم رمضان سے یہی تو رونا رو رہا ہوں اقبال صاحب. اپنے آپ کو کتنے بھی بڑے مسلمان بول رہے ہیں، ہم بھی تو ڈرتے ہیں. تو کوئی کس طرح ہمارے چینل والے، ہاں مجھے اتنے سارے چینل ہیں، صبح دیکھو شام دیکھو، پاکستان کی سیاست، پاکستان کا یہ فلاں کا وہ ہو گیا، اس جگہ یہ ہو گیا. اسرائیل کے بارے میں کبھی بولیں. لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں، اس بار فلسطین آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے، آپ کچھ بھی ہو جائے، اس بار فلسطین آزاد ہوگا. مجھے لگتا ہے اسرائیل اور امریکہ کا وجود مڈل ایسٹ سے ختم ہو جائے گا. تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی. یہی تو رونا ہے اقبال صاحب کہ میں یکم رمضان سے یہی رو رہا ہوں اپنے صحافی بھائیوں سے کہ آخر کیوں نہیں دکھا رہے. آپ یقین جانیں میرے اس وقت 3 ٹرانسمیشن روزانہ کی بنیاد پہ چل رہی، اور تینوں ٹرانسمیشن میں جو سب سے پہلی گفتگو ہوتی ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو اس منصب پہ بیٹھنے کا ہمارا فائدہ ہے کیا اقبال صاحب؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان ہے، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اگر مطلب میری سمجھ میں ہم نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہم سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ہمارا دین جو سکھاتا ہے ہم وہ تو بولنے کے لیے تیار نہیں. اور اتنے سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، اور اس بار تو کافی ہوا. لیکن اس بار ہم، اگر آپ نے دیکھی بھی ہوگی چینلوں پہ، کوئی یہ نہیں دکھاتا کہ اسرائیل کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل برباد ہوتا جا رہا ہے. نہیں، ہم کو ایک بہت کمزور قوم بنا کے پیش کرتے ہیں ہمارا میڈیا آج بھی. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بار اسرائیل اتنا کمزور ہو گیا ہے، وہ حال ہو جائے گا اس کا آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا وجود تک ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے چینلوں پہ ابھی بھی وہ چیز دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہے اور اسرائیل بہت بڑا چودھری ہے. نہیں ہے، نہ امریکہ اب چودھری رہا ہے نہ اسرائیل رہا ہے. یہ بات ہم لوگ کہتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنا، یعنی اگر ہم اس طرح کی بات کریں کہ اسرائیل کی وہ پاور نہیں ہے تو لوگوں میں جذبہ بڑھے گا، لوگ اور آگے آئیں گے. لیکن ابھی بھی ہمارے چینلوں پر یہ بات نہیں کہی جاتی کہ اسرائیل بہت کمزور ہو جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو ریکارڈ کر لیں
فلسطین 100% آزاد ہو جائے گا اور مجھے تو لگتا ہے اسرائیل اپنا وجود بھی کھو بیٹھے. انشاءاللہ. اچھا کیوں نہیں کی جاتی چینلز میں؟ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ میری تو برادری ہے نا سر, اسپانسرز کا معاملہ ہے سارا, سب ڈالر کا چکر ہے. اگر یہودیوں کے خلاف بات کی جائے گی, اسرائیل کے خلاف بات کی جائے گی, تو جو یہودی پروڈکٹس ہے اس کے اسپانسرز آپ کو کس طرح سے ملیں گے؟ سارا معاملہ تو اسپانسرز کا ہے نا یہاں پر. تو بس بات یہی ہو گئی نا کہ منی میکر سوسائٹی ہے, پیسہ دیکھ کے ہر آدمی جھک جاتا ہے, تو پھر یہ باتیں کرنا اسلام کے حوالے سے, حدیثیں سنانا, تلاوتوں کے ترجمے کرنا, تو یہ سب ایک طرح سے ڈھونگ ہے نا. بالکل ایسے تو میرا مقصد ہے بھلے نہیں کرتے تو یہ ڈھونگ بند کر دیں. ہمارے یہاں ڈھونگ بہت ہے. میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک بہت بڑے چینل کے اوپر جو کہتا ہے میں پاکستان کا سب سے بڑا, وہاں پہ ڈیبیٹ کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے, اس میں بات ہو رہی ہے فلسطین کی, اور ڈائس کے اوپر رکھی گئی ہے یہودی پروڈکٹس. آپ کس طرح سے یہودیوں کے اور اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کی پروڈکٹس ڈسپلے کی ہوئی ہے, آپ کہاں ان کے خلاف ہیں؟ تو یہ کلمیہ ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ریلیاں نکالتے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, ان کے بچے میک ڈونلڈ سے کھانا منگوا رہے ہیں. بالکل. تو مقصد اتنا ڈبل اسٹینڈرڈ, تبھی تو ہم لوگ پیچھے. دیکھیں زندگی میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, مرنا کس کو نہیں ہے, آپ نے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے. بالکل. ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں قبرستان میں اگر آپ جائیں گے تو جن کی باتیں میں سنتا تھا تو ان کی باتیں ایسی تھی کہ سچ بولیں گے تو مر جائیں گے. انہوں نے سچ نہیں بولا پھر بھی تو مر گئے. پھر بھی مر گئے. اور آپ اور میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, 5 سال 10 سال 15 سال پہلے مر جائیں گے. اس سے زیادہ کیا زندگی میں سب سے قیمتی امپورٹنٹ چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ اس کی جان, اس کی سانس ہے. وہ بھی ہماری کہاں ہے, وہ بھی تو دینی ہے. جب وہ دینی ہے تو پھر سچ بول کے دیں, دینی تو دونوں صورتوں میں ہے. کیا بات ہے. تو یہ سوچ بننی چاہیے. جس دن یہ سوچ بن گئی ایک مسلمان کے ساتھ کوئی اللہ کچھ نہیں تعالیٰ کر سکے آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, اقبال اڈوانی صاحب کو میں ذاتی طور پہ اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اور کھرا بولتے ہیں. اور بالکل حقیقت یہی ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتی, جو دنیا میں کسی کا باپ آپ کو قبر میں نہیں سلا سکتا. تو زندگی گزاریں, سچ بول کے گزاریں, اقبال اڈوانی صاحب کی طرح گزاریں. اور اسی کے ساتھ میں درخواست کروں گا ثنا خان رسول نایاب ناز سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. جی نایاب ناز, مائک. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مکے میں عمرہ کرنا تھا سو کر دیا, جس قدر اس قدم بھرنا تھا بھر لیا, جس قدر اس قدم بھرنا تھا بھر لیا. اب مدینے سے دوری گوارا نہیں, اب مدینے سے دوری گوارا نہیں. عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے, عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے. پھر مجھے
موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھی نایاب ناز جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام عقیدت پیش کر رہی تھی۔ اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے فاؤنڈر چیئرمین قائم خانی خدمت خلق اسامہ قائم خانی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ کرامت بھائی آپ کا کہ آپ نے جو ہے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں، اور جو ہے آپ ایک زبردست پروگرام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں ہمارے جو میری آرگنائزیشن ہے قائم خانی خدمت خلق، اس کے پس منظر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک برادری ہے قائم خانی برادری ہے، جو کہ ایک مارشل قوم ہے، آج سے کوئی 600 سال پہلے ہندوازم سے مسلمزم میں کنورٹ ہوئی تھی، اور پھر راجستھان میں تھے، پھر راجستھان سے ہم لوگ ہمارے جو جد امجد و بزرگ تھے وہ پاکستان میں پارٹیشن کے ٹائم پر یہاں پر آئے، اور انٹیریئر سندھ میں اور کراچی میں پنجاب میں مختلف علاقے میں جو ہیں وہ آباد ہیں۔ تو جب کرونا کا ٹائم آیا تو کرونا کے وقت میں ہم لوگوں نے ایک میرے برادری کے دوستوں نے کزنس نے آپس میں جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے انہوں نے مل کے ہم نے ایک یہ بنایا قائم خانی خدمت خلق کے نام سے۔ تو کرونا میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ہماری فاؤنڈیشن کا، پھر اس کے بعد ہم نے خدمت خلق سے اس کو ایک ایجاد اسٹارٹ کیا تھا، خدمت خلق کا کام کیا، لوگوں میں راشن اور اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہر مہینے کے طور پہ ہمارا کیلنڈر بنا ہوا ہوتا ہے پورے سال کا، اور ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یوتھ مینٹورشپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور ہم اپنی برادری کے توسط سے تمام خدمت خلق کے کام کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور اپنی برادری کے لیے بھی۔ تو یہ اس کا ہمارا ایک پس منظر ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، آپ نے لکھا ہوا آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے قائم خانی خدمت خلق، تو صرف آپ قائم خانیوں کی ہی خدمت کرتے ہیں یا دوسری برادریوں کے لیے بھی ابھی آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے؟ بالکل، یہ اصل میں ایسا ہے کہ اس کے لیے جو زیادہ تر کیا مطلب کہ جو 100% جو ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں وہ تمام قائم خانی ہیں۔ ہمیں فنڈ قائم خانی برادری کی طرف سے آتا ہے، لیکن جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں قائم خانی اور کوئی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہم اس کی ضرورت جو ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اقبال اڈوانی صاحب ماشاءاللہ آپ سینئر تجزیہ نگار بھی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی تجزیے کی روشنی میں، جس طرح سے ابھی ہمارے پی ایم صاحب جو وزٹ کیا انہوں نے سعودی عرب کا، اور IMF کے وفد جو ہوئی ہے ان کی ملاقات، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات کچھ پازیٹیو آئیں گے پاکستان پر؟ ہاں، ابھی تو پاکستان کے حالات پہلے سے تو کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کے یعنی حالات تقریباً سب سے اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں مجھے جو آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ چھڑ گئی ہے تو اس سے پاکستان کی امپورٹنس بڑھ جائے گی، اور وہ بڑھ گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں IMF نے بھی معاہدہ کر لیا، ورلڈ بینک ہو گئی، ایشین بینک ہو گئی، جتنے بھی دنیا کے ادارے ہیں ان سے بھی مجھے لگتا ہے پاکستان کو لون مل جائے گی۔ امریکہ سے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے، مڈل ایسٹ کے جو کنٹری ہیں ان سے کافی امداد آئے گی، کیونکہ وجہ میں نے بتائی کہ جنگی حالات ہیں، اور اب پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تو پاکستان کی امپورٹنس کافی بڑھ گئی ہے ابھی آج کی تاریخ میں، جس وجہ سے آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ اس طرح اس کی وجہ یہ ہے۔ باقی تو کوئی ہم نے ایسے اچھے کام نہیں کیے دوسرے، لیکن اس وجہ سے معاہدے ہوتے جا رہے ہیں اور ہو جائیں گے۔ آپ کو جیسے تو وقت گزرے گا آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جہاں بھی جا رہا ہے یا پرائم منسٹر جہاں بھی جا رہا ہے وہاں سے وہ اچھی خبر لا رہا ہے۔ IMF ہو کہ کوئی بھی ورلڈ دنیا کا ادارہ ہو، اس سے سب جگہ سے آپ کو اچھی خبریں ملتی رہیں گی، اس کی وجہ یہ۔ لیکن بس اب یہ دیکھنا ہے کہ حالات تو اس طرح تو بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن وہ نچلی سطح تک پہنچتے ہیں کہ نہیں، عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، یہ دیکھنا ہے۔ بس ہم
उम्मीद करते हैं कि आम लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, इंडस्ट्रियाँ लगना शुरू हो जाएं, ये सब चीज़ें हों, बेरोज़गारी कम हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए, तब एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। ऊपरी सतह पे तो काफ़ी अच्छे माहौल होता जा रहा है और बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नीचे आता है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा कराची के क्या हालात हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए और बिजनेस आना चाहिए, बेरोज़गारी कम होनी चाहिए। इस पे कितना कब अफेक्ट पड़ेगा, कब इस पे काम होगा, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने की पेश करें। जी इमरान साहब। सुकून पाया है बेकसी में, सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख़याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम में अबद गया हूँ, तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास अस्ती बदल गया हूँ। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने, प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है क्विज़ मुकाबले का, और बताते चलें कि आज क्विज़ मुकाबले का फ़ाइनल है और देखते हैं कि आज फ़ाइनल में कौन फ़ातेह करार पाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब, अली हैदर साहब और वसी शहजाद साहब। तो सवालात शुरू करता हूँ मोहम्मद अमीन साहब से, जो कि अक्सर मुझे चैलेंज भी कर देते हैं, मैं बताता चलूँ इनको। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुकम्मल तैयारी से आए हैं हमेशा की तरह? बस देखिए, आज चैलेंज करेंगे मुझे? अगर आता होगा तो करेंगे। अच्छा ठीक है, सरेगम तस्लीम। ठीक है।
بہت آسان سا سوال ہے. اچھا وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب مقبول عمرے کے برابر ہے؟ مسجد قباء. مسجد قباء. جواب بالکل درست ہے. اور بتاتے چلوں کہ آج کے سوالوں کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی؟ مدینہ میں ہی ہے، کیونکہ آج کے تمام سوالوں کا تعلق مدینہ سے ہے. کون سی مسجد ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی؟ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا. میں یاد نہیں آ رہا تو آپ کا جواب بالکل غلط ہے. بول لے تو ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ. اچھا بول دیں، تکا لگائیں. تکا نہیں، بس اب ایسے ہی بول دیتا ہوں. مسجد غمامہ بول دیتا ہوں. مسجد غمامہ. اور تکا بالکل درست لگایا آپ کا. جی ہاں، جواب درست ہے. یہ یاد نہیں تھا، یہ تکا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ بیر عز کا کنواں، کنویں کو کہتے ہیں عربی میں بیر، تو وہ کہاں پر واقع ہے؟ مدینے میں ہی. مدینے میں تو ہے. جی جی. وہ تو آج سوالات ہی سارے مدینے یہ میں اس کس جگہ جگہ پر واقع ہے ہے؟ جہاں حضرت عثمان غنی کے باغات ہیں. نہیں، میرے یا بیر عز جو ہے، یا اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ بتا سکتے ہیں. یہ کون سا پانی کنواں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا تھا کسی یہودی سے اور وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے پانی. اور غالباً یہی وہ کنواں ہے جس کا پانی غالباً جو کڈنی کے جو پرابلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں آ کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. یہ کنواں وہ نہیں ہے، وہ بیر عثمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. بیر عز وہ کنواں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لا رہے تھے تو مدینے سے کچھ دور، قباء کی مسجد سے کچھ فاصلے پر آرام کے لیے ٹھہرے تھے. تو جب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، حضرت ابو بکر حضور پاک تھے کہ دونوں میں سے کون پیغمبر ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر فرما دی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. اس مقام پر یہ کنواں ہے، وہاں سے پانی نوش فرمایا تھا. یہ بیر عز. ٹھیک ہے. آپ کے 2 سوال اب تک صحیح ہے. جنگ بدر کس سنہ ہجری میں واقع ہوئی؟ آسان سوال. بہت آسان. 2 ہجری میں. 2 ہجری میں. جواب بالکل آپ کا درست ہے. جنت کی کیاری کسے کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ. جواب آپ کا بالکل درست ہے. یہ بتائیے گا کہ جنت البقیع جو کہ مدینے میں واقع قبرستان ہے، اس میں تقریباً کتنے صحابہ کرام مدفون ہیں؟ روایت مطلب 10,000 بھی پڑھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. 10,000. آپ کے 5 جواب درست ہو چکے ہیں 6 میں سے. آخری سوال ہے آپ سے کہ جنت کی وادی کسے کہتے ہیں؟ جنت کی وادی کسے کہتے ہیں؟ جنت کی وادی یا جی. جنت کی کیاری تو آپ نے بتا دیا، جنت البقیع. اب ایک جنت کی وادی بھی ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ مدینے سے قریب ہے. جنت کی وادی. جی. آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہے. نہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک، بتائیے گا. مدینے سے قریب ہے جنت کی وادی. جی. نہیں، اس وقت بالکل نہیں. جنت کی وادی وادی روحا کو کہا جاتا ہے، جہاں پر جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا ایک کنواں ہے جو گردے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے ان کو پانی پلایا جاتا ہے، وہ وادی روحا کے اندر ہے. جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لاتے یا مدینے سے باہر جاتے تھے تو اس مقام پر راحت کے لیے، استراحت کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے. راحت سے ہی روحا ہے. اور 70 انبیاء کرام نے اس کنویں کا پانی پیا. اور ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر راحت کے لیے تشریف نہ لائیں گے. تو آپ کے جواب جو ہیں وہ 7 میں سے 5 درست ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ علی حیدر صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ بھی ہمیشہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں. پہلا سوال ہے آپ سے کہ جنگ خندق کس سنہ ہجری میں ہے؟ 5. جواب بالکل آپ کا درست ہے. جنگ خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے. جواب بالکل درست ہے. مسجد نبوی کی جگہ جن 2 یتیم بچوں کی تھی ان کے نام بتائیے. معاذ اور موز. نہیں، میں نے جنگ بدر لڑنے کا نہیں پوچھا کہ کن بچوں نے لڑی تھی. جی، نام بتائیے. سہل اور سہیل. جی ہاں بالکل، جواب آپ کا درست ہے. مسجد فتح کہاں واقع ہے؟
وہ تو سب کو پتا ہے کہ سارے سوال ہی مدینے کے نا. مدینے کے اندر کہاں پر کس جگہ پر واقع ہے؟ نہیں, یہ پہاڑی ہے, صلا نام ہے, جہاں پر جنگ خندق واقع ہوئی تھی. اور مسجد فتح کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پاک کو وحی نازل ہوئی تھی کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی 3 جواب صحیح دیے 4 میں سے. اور اب اگلا سوال ہے کہ مدینے سے مکہ جاتے ہوئے جس مسجد سے احرام باندھتے ہیں حاجی جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں. مسجد عائشہ. مسجد عائشہ تو وہ مسجد جو مکے میں ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مدینے سے جاتے ہوئے جس مقام سے احرام باندھا جاتا ہے, جس مسجد سے, اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے, لیکن وہ جو مکے کے اندر رہتے ہوئے عمرہ کرتے ہیں وہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں. اب میں پوچھ رہا ہوں جو مدینے سے جاتے ہیں عمرے کے لیے, تو ایک مقام ہے جو میقات کہلاتا ہے, اس مسجد کا نام بتائیے. نام کا کوئی پہلا حروف ہے؟ اچھا پہلا حروف بتا دوں, پھر پورا نام نہ بتا دوں آپ کو, تکا مارے. مسجد ذوالحلیفہ, جسے مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں, جہاں درخت کے نیچے حضور پاک آرام فرماتے تھے. ٹھیک ہے, اور اب آپ سے میرا اگلا سوال ہے, آپ کے 3 ہوئے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں واقع جو پہاڑ ہے جبل احد, اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ فرمایا تھا جو کہ حدیث ہے, جبل احد کے بارے میں. یہ فرمایا کہ سب دنیا میں جو سب سے پہلے پہاڑ بچھائے گئے تھے ان میں سے سب سے پہلا ہے جبل احد. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل احد تھا. جواب بالکل غلط ہے. پہلا پہاڑ ابو قبیس تھا جو کہ مدینے اور مکے کے اندر ہے. لیکن زیارتوں کے حوالے سے تو میری بہت نالج ہے الحمدللہ, ابھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ بتائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احد کے بارے میں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک, آپ کے 3 اب تک کے جواب درست ہیں. آسان سے سوال پوچھ لیتا ہوں, مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب. مدینے کا پرانا نام یثرب تھا. آپ کے 4 سوال بالکل جواب اس کے درست ہوئے, اور آپ کے 5. اس طرح سے ابھی امین صاحب آپ جیت رہے ہیں. وسیع شہزاد صاحب آپ کی جانب آتا ہوں, 5 اور 4, دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے 1000 سال قبل مدینے کو آباد کروایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا؟ جی, یمن کے بادشاہ تھے. نجاشی. نہیں, 1000 سال قبل کی بات کر رہا ہوں میں, 1000 سال قبل جنہوں نے مدینہ آباد کروایا تھا, جو وہاں سے گزر رہے تھے. تو اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر آخری نبی آئیں گے, تو انہوں نے اس مقام کو آباد کروایا تھا اور ایک خط دیا تھا وہاں کے سب سے بڑے عالم کو. تو وہ خط نسل در نسل ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری صاحب تک پہنچا تھا, تو وہ خط حضور پاک کو دیا گیا تھا. اتنی میں نے ڈیٹیل بتا دی. نہیں, طبع خمیری. آپ کا پہلا ہی جواب غلط ہے. اچھا, مدینے کے وفد کی پہلی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس موقع پر کس مقام پر ہوئی تھی؟ بیت عقبہ میں ہوئی تھی, حج کے موقع پر. حج کے موقع پر ہوئی تھی, بالکل جواب آپ کا درست ہے. اصحاب صفہ کسے کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ ان اصحاب کو کہتے ہیں جنہوں نے صفہ کا جو چبوترا تھا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی. ٹھیک, جواب آپ کا بالکل درست. وہ کون سا کنواں ہے کہ جس کے پانی سے غسل دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی؟ بیر غرس ہی ہے. بیر غرس, جواب آپ کا بالکل درست ہے. اور یہ وہ کنواں ہے کہ جس کے پانی کو بہت پسند فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا پانی پہلے بڑا کھارا ہوا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تھا, تب سے وہ میٹھا ہو گیا تھا. جنگ احد کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 3 ہجری میں, جواب آپ کا بالکل درست ہے. جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14, جواب آپ کا بالکل درست ہے. آپ کے بھی 5 جواب صحیح ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوال رہ گیا آپ سے. وہ کون سی مسجد ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ رخ بدلنے کا حکم ہوا؟ مسجد قبلتین. جی, مسجد قبلتین. مسجد قبلتین. ٹھیک, آپ کے کتنے جواب درست ہو گئے ہیں؟ 6. اور آپ کے تھے 4, اور آپ کے تھے 5. تو آج کے فاتح قرار پائے ہیں وسیع شہزاد صاحب. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے لیے شیلڈز یہاں پہ رکھی گئی ہیں جو کہ پروگرام کے بعد آپ کو دی جائے گی. کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت بہت مبارک ہو. اقبال اڈوانی صاحب
آپ کی جانب آؤں گا. یہ اصل میں کوئز کمپٹیشن کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ نوجوان نسل کو معلومات میں اضافہ ہو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ابھی دین اسلام سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو تاریخ ہے اس کے جو سوالات ہیں یہ بہت کچھ بھول چکی ہے ہماری قوم. اب حد تو یہ کہ اگر میں نے یہ سوال پوچھا تھا ایک کوئز مقابلے کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیے اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ جو تھے, تو وہ بھی یہاں پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو ہمارا یہ مقصد ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کوئز مقابلے کے حوالے سے؟ نہیں اچھا, ایسے پروگرام ہونے چاہیے, اور اس طرح کے کہ جیسے جیسے بچے دیکھیں گے جو, تو ان کا انٹرسٹ بھی بنے گا, اور آپ اس طرح سے حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس طرح کے آپ سب کے سامنے لا کے اسلامی سوال کریں, سب کو نالج میں آئے گا, جن کو پتہ نہیں ہے ان کا بھی انٹرسٹ ہوگا, ہو سکتا ہے اگلے سال کچھ اور لوگ بھی آئیں. تو یہ اچھا آپ کر رہے ہیں جو بھی ہے, اور اس طرح ان کو انکریج کر رہے ہیں سیل دے کر, گفٹ دے کر. آئی تھنک گڈ, بہت اچھا کام. بالکل, اور میری نظر میں یہ تینوں فاتح ہیں کہ یہاں تک پہنچے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے کسی کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ قرار نہیں دینا تھا. ہمارا اکثر مقصد تھا کہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی نالج میں اضافہ ہو سکے. اور اقبال اڈوانی صاحب جاتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ نہیں, بس یہی کہوں گا کہ فلسطین کے حوالے سے کہوں گا کہ بس اگر ہم فلسطین کے حوالے سے اگر عام آدمی بھی اگر سپورٹ کر سکتا ہے جو, تو اتنا تو سپورٹ کر سکتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. جی بالکل. اور افسوس کی بات ہے ہم لوگ وہ بھی نہیں کر پا رہے. یعنی بہت چھوٹا, یہ تو بہت چھوٹی سی ایک سپورٹ ہے, تو کم سے کم اگر یہ بھی کریں تو مجھے لگتا ہے کافی بہتر ہے. لیکن پاکستان میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن کرنا چاہیے, کم سے کم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. بالکل, اور یہ چھوٹی سی سپورٹ نہیں ہے کسی ملک کی معیشت تباہ کر دینا, یہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں کی اختیار. نہیں, سپورٹ چھوٹی سی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہر آدمی کے بس میں ہے نا. بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں, آپ جا کے لڑ نہیں سکتے, آپ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے, بہت سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسے آپ کو کبھی کبھی ڈاکٹر بولتا ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں کھانی, بیمار ہو جاؤ گے, یہ ہو جاتا, ہم چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں. تو پھر اس کو چھوڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو مقصد کہنے کا کم سے کم یہ چیزیں چھوڑ دیں تو کم سے کم یہ سپورٹ بھی ہو جائے. بالکل بالکل. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب خیبر کا واقعہ تھا, خیبر کا قلعہ بہت اونچائی کے اوپر تھا, آپ نیچے سے پتھر بھی اگر پھینکتے تو نہیں پہنچ پاتا, اگر آپ آواز بھی لگاتے اوپر تک نہیں پہنچ پاتا. وہاں کی جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ وہاں کے کھجوروں کے درخت پہ تھا. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ وہاں کے کھجوروں کے درخت کو جو ہے کاٹنا شروع کر دیا. ایک ایک درخت کٹتا گیا, وہاں کی معیشت تباہ ہوتی گئی, اور ایک وقت یہ آیا کہ یہودیوں کو ایک معاہدہ کرنا پڑا کہ ہمیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے. آپ یہاں سے آواز لگائیں گے یقیناً اسرائیل تک نہیں جائے گی, آپ یہاں سے پتھر پھینکیں گے یقیناً اسرائیل تک نہیں جائے گا, لیکن آپ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں, ایک ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے رہیں گے, وہاں کی معیشت تباہ ہوتی جائے گی. کون کہتا ہے کہ آپ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے؟ آپ گھر میں بیٹھ کے اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں, بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر موجود تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل راؤ کرامت سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, جانے سے قبل نایاب ناز کی آواز میں شامل کریں گے کلام. جی نایاب ناز. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کل کھلتے ہجر و فرقت نے